مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ 2 ہفتے پہلے سورہ نصر کی تفسیر آپ کے خدمت میں آئی تھی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سب سے آخری صورت ہے۔ 82 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، اور آپ کو اس صورت میں بتلایا گیا کہ آپ شدت کے ساتھ توبہ تائب اور استغفار کرتے رہیے اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیے۔ تو گویا کہ ایسے ذات کو حکم دیا گیا جس نے زندگی میں کبھی کوئی خطا نہیں کی۔ تو ہمارا تو صبح سے لے کر شام تک اور پوری زندگی کا عمل ہی گناہوں پر مبنی ہے، تو ہمیں کتنے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کتنے کثرت سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عبادت کے بعد استغفار ہوتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ ہوتی ہے۔ عبادت کے بعد استغفار ہوتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور سلام پھیر دیتے تو 3 مرتبہ کیا پڑھتے؟ حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیر رہے کہ ما عبدناک حق بعبادتی ما عرفناک حق بمعرفتی، اے اللہ تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے نہیں کی، تجھے جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہیں پہچانا، تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ان کی عبادت قربان جائے، عبادت بھی جس کی عبادت پہ قربان جائے اور جس کے صدقے نماز ملی ہو وہ یہ کہہ رہا ہے، تو ہماری عبادت تو ہم کو معلوم ہے نا بھائی، کیا بولتے ہیں؟ ہماری عبادت کا حال ہمیں معلوم ہے، تو ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے، ہمیں بھی۔ اور گناہ کے بعد توبہ، یہ شرط ہے۔ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ صغیرہ گناہ اعمال صالحہ سے مٹ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ اعمال صالحہ سے مٹ جاتے ہیں۔ وضو کر لیا، وضو کے آخری قطرے تک گناہ جھڑ گئے، تو یہ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ۔ نماز پڑھ لیے
تو اس کے گناہ مٹ گئے. کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے ختم ہونے کے لیے توبہ شرط ہے، یہ بات یاد رکھیں. بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا. تو یہ اذا جا کا خلاصہ ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ بھائی جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کے جانے کا 50 سال سے اوپر کا عمر عرصہ چل رہا ہے، جس کے پوتے آ چکے ہیں، اس نے شدت کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار، تسبیح بیان کرنا چاہیے، آخرت کی طرف لو لگانا چاہیے. ہو گیا ٹائم پیریڈ بھائی آپ کا، ابھی جتنا جی رہی ہے بونس میں جی رہے ہیں، تو کثرت کے ساتھ توبہ ہو، استغفار ہو، تسبیح ہو اور آخرت کی طرف توجہ ہو. 70 سال کی عمر میں بھی اگر میرا مال، میرا گھر، میری جائیدادیں کرتے رہیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اے اللہ میں رذیل عمر سے، کمینی عمر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. گھٹیا عمر سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. گھٹیا عمر کسے کہا؟ کہ آخری عمر میں پہنچا ہوا ہے لیکن پھر بھی دنیا کر رہا ہے، پھر بھی گناہ کی طرف توجہ ہے. تو یہ سورہ نصر کا خلاصہ ہے. آج سورہ کافرون، یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. سورۃ الکافرون یاد ہونا چاہیے ہمیں، بہت ساری فضیلتیں اس کی. سورۃ الکافرون اخیر کے 10 صورتوں میں یہ صورت آتی ہے. بہت سارے لوگوں کو آخر کے 10 صورتیں بھی یاد نہیں. بہت سو کو یاد ہے الحمدللہ، لیکن بہت سو کو 5-6 آخری درجے میں نہیں تو 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو. کسی جگہ پہ آپ پھنس گئے اور وہاں پر آپ کو تراویح کا کوئی انتظام نہیں، تو تراویح میں 10 رکعت، ہر 10 رکعت کے اندر یہ صورتیں ریپیٹ تو کر سکتے، وہی 2 صورتوں پر پورے 20 رکعت نمٹا ڈالیں گے. تو اس سے بہتر کیا ہے؟ 10 صورتیں تو آخری درجے میں یاد ہونی چاہیے. تو ان 10 صورتوں میں سورۃ الکافرون ہے. سب سے پہلے تو اس کی فضیلت بیان کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت میں اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت میں کتنی دفعہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی. کتنی دفعہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ فجر کی 2 رکعت سنت میں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت میں کتنی دفعہ پڑھی ہے، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا. سنت ہے مغرب اور فجر کی 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، یہ سنت ہے. حضرت فروا ان کے والد یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں بستر پر لیٹتے لیٹتے اس کو پڑھوں. آپ نے فرمایا تیرے دن کا آخری بول سورہ کافرون ہونا چاہیے. تیرے دن کا آخری بول کیا ہونا چاہیے؟ سورہ. یہ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ کر سوئیں گا یہ شرک سے بری ہوں گا. کس سے بری ہوں گا؟ شرک. اس جہاں کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ شرک ہے، جو اللہ کو پسند نہیں. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ شرک والے گناہوں کو برداشت نہیں کرتے. اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ جو گناہ لے کر آئیں گے چاہیں گے تو اللہ معاف کریں گے، لیکن شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے سورہ کافرون پڑھ کر سویا کرو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا. کس نے؟ بچھو نے. آپ نے نمک اور پانی منگایا، دونوں کو مکس کیا اور سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 سورتوں کو پڑھ کے اس پہ دم کیا اور جس جگہ پہ بچھو نے کاٹا ہے اس جگہ پہ لگایا. اس کا اثر ختم ہو گیا.
اس کا اثر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو ایک علاج ہم کو یہ بھی ملا بچھو کے کاٹنے پر سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص نہیں پڑھتے، یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے، جو پڑھے گا اس کو قرآن کا تہائی یعنی 3 مرتبہ قرآن کے 3 حصے کر دیے جائے تو ایک حصہ پڑھنے کا ثواب جتنا ہے اتنا 1 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کا ثواب۔ فرمایا کہ سورہ کافرون نہیں پڑھتے، یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یہ کس کے برابر ہے؟ بولو، 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کے 4 حصے کر دیے جائے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اگر سورہ کافرون کو 4 مرتبہ پڑھا جائے تو 1 قرآن کے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ثواب زائدہ ہے، بات یاد رکھیں، ثواب اصلی الگ ہے۔ ثواب اصلی آپ کہوں گے کہ بھائی سورہ اخلاص پڑھ لو، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، روزانہ رمضان کے مہینے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قرآن کو ہاتھ ہی مت لگاؤ، تو ہم کو کتنے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ اصل قرآن جو پڑھے گا وہ ثواب اصلی ہے، یہ ثواب زائد ہے۔ یہ ثواب کیا ہے؟ زائد ہے۔ وہ قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور یہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لوٹنے کا وقت ہے، لوٹو۔ اور اس امت کے لیے اللہ نے بہت زیادہ آفریں رکھی ہے جتنا پچھلے نبیوں کے امتوں کو نہیں رکھا تھا۔ یہ کریں گے تو یہ کریں گے تو یہ، بس کرتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ نیت کریں گے تب بھی مل رہا ہے، نہیں کریں گے تب بھی مل رہا ہے، صرف نیت پہ، صرف کس پہ؟ نیت پہ مل رہا ہے۔ تو یہ رہی سورہ کافرون کی فضیلت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سورت یاد کرو آپ، مغرب اور فجر کے سنتوں میں پڑھو اور رات میں سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ کے سویا کرو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کے اول اور آخر کا رکوع اور 4 کل پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سب صورتیں پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور جہاں تک ہاتھ بدن پہ جاتا وہاں تک اپنے ہاتھوں کو مسلتے۔ یہ عمل کرو، بچوں کے سامنے کرو، بچے دیکھ کر پوچھیں گے کہ ابا کیا کر رہے، پھر بتاؤ کہ بیٹا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس کی ایک اور فضیلت، یہ 4 صورتیں پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کر کے سو جاؤ، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جادو، ٹونا، سحر، جنات وغیرہ عاصف جتنے بھی ہیں یہ آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، یہ آپ کے بولو قریب بھی نہیں آئیں گے۔ مچھر آئیں گے وہ بات الگ ہے، وہ مخلوق ہے، اس کا رزق آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ آئے گا۔ لیکن یہ جو نہ دکھنے والی مخلوق ہے، مچھر تو دکھنے والی ہے نا، اس سے ہم بچ سکتے، دھواں لگا سکتے، آگ لگا سکتے، اس کی جو دوائیاں ہیں وہ مار سکتے اور جالی لگا سکتے مچھر کی، اس سے بچ سکتے۔ لیکن جنات آئے تو کیا لگائیں گے؟ بولو کیا لگائیں گے؟ کچھ نہیں لگا سکتے۔ جادو، ٹونا، سحر، یہ کرنی وغیرہ جو ہوتا، یہ 4 کل پڑھ کر سویا کرو، انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ رہی سورۃ الکافرون کی فضیلت۔ اب اس کا شان نزول، شان نزول کسے کہتے ہیں؟ یہ سورت کس وقت میں اور کیوں اتری ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ مکۃ المکرمہ میں یہ ہجرت سے پہلے کی سورت ہے، سورہ کافرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 مشرکین مکہ آئے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، بلکہ 4 آئے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور 4 نمبر پر امیہ ابن خلف، امیہ ابن خلف۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسی کے غلام تھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ہی اس کو قتل کیا میدان بدر میں۔ بہت ظلم ڈھایا تھا، اس نے بہت ظلم ڈھایا تھا حضرت پہ۔ تو 4 شخص، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب
اور چوتھے نمبر پر امیہ ابن خلف. یہ چاروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ محمد آپ جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں آپ بند کرو، آپ بند کرو. ایک کام کرتے ہیں، ہم مل کر جو ہے نا ایک بات ساجھا کرتے ہیں، ہم صلح کرتے ہیں آپس میں، ایک بات طے کرتے ہیں کہ بھائی ایک سال، دو تین روایتیں ہیں، دو تین آفر رکھے انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے. ایک آفر یہ کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کروں گے. ایک آفر یہ رکھا. دوسرا کہ آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تیسرا آپ صرف ہمارے معبود کے آگے جھک جاؤ. چوتھا آپ صرف ہمارے معبود کے سر پہ ہاتھ رکھو. یہ آفر ان کے سامنے رکھا. مشرکین مکہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کی جماعت کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے. تو ابتدا میں لالچ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہے. خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، لالچ دے رہے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کیوں اس طرح سے کام کر رہے ہیں، آپ کو بادشاہت چاہیے، سرداری چاہیے، آپ آج سے آپ مکہ کے سردار. سب نے مل کے طے کیا ہے آپ اکیلے سردار ہیں. آپ کو لڑکی چاہیے، عرب کے سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیں گے. آپ کو مال چاہیے، عرب کے سب سے زیادہ مالدار آپ کو بنا دیں گے. کیا چاہیے آپ؟ یہ جو کام کر رہے، مشن کر رہے، آپ اس کو روک دیجئے. یہ بات آ کر چچا ابو طالب کے سامنے کہی. چچا ابو طالب نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور فرمایا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا میں سہ سکتا ہوں. یہ بوڑھا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے. مشرکین مکہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں. یہ باتیں سن کر اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو آئے اور کہنے لگے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی اگر رکھ دیں تو اللہ نے مجھے جو دین، جو کام دے کر بھیجا ہے، میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایک چاند اور ایک سورج سے مراد کل کائنات بھی اگر میرے ہاتھ میں رکھ دے، چاند سورج صبح شام دن رات سب ساری دنیا بھی اگر میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دے تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جس کام کو اللہ نے مجھے سونپا ہے. یہ جب استقلال اور ہمت دیکھی اللہ کے رسول کی تو چچا کہنے لگے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں تیرے ساتھ میں کھڑا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تجھ پر آنچ بھی آنے نہیں دوں گا. سن نبوی 9 میں چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. تو ایسے آفر لے کے اللہ کے رسول کے پاس آتے، یہ بھی آفر لے کر آ گئے. ایک کام کرتے، ٹھیک ہے، ایسے واقعات جو ہے نا ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر ہمارے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمان اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور جب پاس ہونے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، جان دے دیں گے لیکن مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے سر کبھی بھی نہیں جھکائیں گے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ غیروں کو اللہ کے علاوہ کی عبادت کو دیکھتے ہوئے اس عبادت پر راضی رہنا بھی کفر کے برابر ہے. راضی رہنا بھی کیا ہے؟ کفر کے برابر ہے. میں ایک علاقے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. سال میں ایک دفعہ غیروں کا ایک تہوار ہوتا ہے اور اس کا جلوس مسجد کے سامنے سے نکلتا تھا. مسجد کے ذمہ داران یہ کام جس کرنے والے مسجد کے دوسرے فلور پہ جا کے پھول اس کے اوپر برساتے تھے جب وہ مسجد کے سامنے. یہ ابھی جاری عمل ہے، پچھلے سال بھی، اس کے پچھلے سال بھی، اس کے پچھلے سال بھی، یہ جاری عمل ہے. کس کے اوپر کھڑے رہ کر؟ مسجد کے اوپر کھڑے رہ کر بت سامنے سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر کیا برسا رہے؟ پھول برسا رہے. غیروں کے تہوار میں ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں اس صورت کے ضمن میں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی. جب یہ آفر اللہ کے رسول کے سامنے رکھا گیا تو یہ صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس صورت میں خاص طور پر، صاف طور پر، کھلم کھلا یہ جواب دیا گیا کہ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون،
اے اسلام کا انکار کرنے والوں، کافرون کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اسلام کا انکار کرنے والوں۔ کافروں کو کافر کہا جاتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو گالی دی جا رہی ہے اور ان کو غصہ آتا ہے۔ بھائی کافر کا مطلب گالی نہیں، کافر کا مطلب اسلام کا انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا۔ اگر تمہارے مذہب کے اندر تمہارے مذہب کے انکار کرنے والے کو اگر کافر کہتے ہیں تو ہم تمہارے نظر میں ہم کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ تو ہماری اصطلاح کے اندر کافر اسے کہتے ہیں جو ہمارے مذہب کا انکار کرے اور ہمارے دین کا اور اسلام کا کیا کرے؟ انکار کرے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے اسلام کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کو نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، میں اس کو نہیں پوجوں گا جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کو نہیں پوجوں گا۔ پہلا والا کیا ہے؟ حال، پہلا والا جملہ حال، دوسرا والا جملہ مستقبل۔ میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو، میں اس کو نہیں پوجوں گا جس کو تم پوچھتے ہو، نہ ابھی پوچھتا ہوں اور نہ مستقبل میں فیوچر میں بعد میں کبھی پوجوں گا، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا مذہب ہمارے لیے۔ پہلے دین کا ترجمہ دھرم سے اور دوسرے دین کا ترجمہ مذہب سے کیا جانا ہے۔ صاف ستھری آیتیں نازل ہو گئی۔ اس آیت کا مضمون آج بھی باقی ہے اپنے عمل پہ، آج بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ آیت، یہ سورت تو بتاتی ہے کہ غیروں کے ساتھ صلح نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ میں چلے گئے تو وہاں پر مدینے کے اندر یہودیوں کے ساتھ صلح کی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح کن چیزوں میں ہونی چاہیے؟ اگر صلح مذہب کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں اگر ہے تو ایسے چیزوں میں صلح نہیں ہوگی۔ معاملات کے قبیل سے اور اسی طرح ویوہار کے قبیل سے، کوئی کاروبار لین دین چل رہا ہے اس کے قبیل سے اگر ویوہار اگر چل رہا ہے، اس سے مصالحات ہو رہی ہیں، تو ایسے قبیل سے غیروں کے ساتھ مصالحات کرنا جائز ہے۔ وَإِن جَنَحُوا فِي السِّلْمِ، قرآن کہتا ہے ایک جگہ کہ اگر غیر تم سے صلح کرنے جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی کیا کریں؟ صلح کریں۔ تو لیکن یہ صلح کس میں ہوں گی؟ عبادت میں نہیں، عقیدے میں نہیں، مذہب میں صلح نہیں ہوں گی کہ بھائی ہماری عید آئیں گے تو تم آنا شرکرما پینے، اور جب تمہارا مذہب آئیں گا تو ہم آئیں گے تمہاری مٹھائی کھانے، یہ نہیں۔ مذہب کے معاملے کے اندر مصالحات نہیں۔ بھائی جب تو بیمار گرے گا سب سے پہلے میں تیرے ساتھ میں کھڑا رہوں گا، تو پریشان ہوگا میں تیرے لیے کھڑا رہوں گا، تو تکلیف میں ہوگا میں تیرے لیے کھڑا رہوں گا، تجھے کوئی ستائے گا میں تیرے ساتھ میں کھڑا رہوں گا، مجھے ستائیں گا تو تیرا کام ہے کہ تو میرے ساتھ میں کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہودیوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ لڑنے آئے گا ہم تمہارے ساتھ میں لڑیں گے، تمہارے ساتھ مل کے اس سے لڑیں گے، جو ہم کو لڑنے آئے گا تو آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے اس سے لڑو گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن عبادت کے معاملے میں بولو، بلکہ اللہ کے رسول کا عمل عبادت کے معاملے میں یہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ 10 محرم کو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ میں 9 کو یا 10 کے ساتھ میں 11 کو ملاؤں گا اور یہودی کی کیا کروں گا؟ بولو، مخالفت کروں گا۔ عبادت کے معاملے میں مخالفت ہے، بالکل بھی کمپرومائز نہیں۔ جب بات دین کی، مذہب اور ملت کی آئیں گی، جب بات اسلام کی آئیں گی، وہاں ہم کسی کے ساتھ مصالحت نہیں کریں گے۔ اس سے ہٹ کے بھائی لکم صاحب
قرآن نے کتنے واضح انداز میں کہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم جہاں کافر دکھے وہاں مارنے کا حکم قرآن میں. بھائی یہ حکم ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے. اور دوسرا اس سورت کی آخری آیت کیا بتاتی ہے؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارا دھرم تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. اس کے اندر ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ آیت کا غلط سہارا لیتے ہیں. ایک تو دین مذہب کے اعتبار سے الگ الگ ہے، دوسرے اسلام ہے لیکن فرقوں کے اندر الگ الگ ہے. فرقوں کے اندر کیا ہے؟ الگ الگ ہے. اور جب ان کو صحیح عقائد کے ساتھ صحیح جماعت کی جب ان کو تعلیم دی جاتی ہے تو اس وقت اس آیت کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین. یہ آیت اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیت اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے. دین تو چلے گا صرف اسلام کا. اگر کسی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جو کہا نا کہ میں تمہارے مذہب کی بالکل بھی عبادت نہیں کروں گا، چاہے تم کو ہمارے مذہب کی عبادت کرنا ہے کرے اور نہیں کرنا ہے بولو نہ کرے. اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک سے بہت نفرت تھی، سخت نفرت تھی شرک سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور اسلام لانے کے بعد تو کبھی کی ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقائد کا معاملہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اسلام کے اندر. اسی لیے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہے. اس میں پہلے نمبر پر عقیدہ ہے. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اس میں کسی کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. اس میں اللہ اکیلے ہے اور تنہا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں. پارٹنر اور شرکت یہ کمزوری کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ کمزوری کی علامت ہے. اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے. بادشاہت کے چلانے میں، اپنی خدائی کے خدائی میں اور اپنے کائنات کو چلانے میں اللہ تنہا کافی ہیں. اس کو کسی کی ضرورت بولو نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں. ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کا انتقال ہو رہا ہے اور انتقال سے پہلے اپنی امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میری امت، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ، اس کائنات کی سب سے افضل قبر اگر کسی کی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. قبر اطہر جس کو کہتے ہیں. جب ان کی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی قبر باقی رہتی نہیں. سلام پیش کر رہے اس میں بھی 10 سیکنڈ سے زیادہ، 10 سیکنڈ کیا رکنے ہی نہیں دیتے. سلام پڑھتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شرک یہ بہت حساس معاملہ ہے اسلام کے اندر. اس میں تھوڑی بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے. خاص طور پہ اپنے بچوں پر اس لائن سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کل جو ہے نا اسکولوں کے اندر، پہلے اتنا زیادہ شدت پسندی کا ماحول نہیں تھا لیکن اب بہت زیادہ شدت کا معاملہ ہے. بہت زیادہ. کسی نہ کسی طرح بچوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. منتر پڑھوا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھوایا جاتا ہے. اور اجتماعی اعتبار سے جب پڑھوایا جائے گا اسپیکر لگا کے، ان کے اسکول کی ابتدائی جب اسی سے ہوں گی اور ان کے کان میں جب یہ الفاظ گریں گے کہیں نہ کہیں اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب ایک ہی بات بار بار بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، وہ دل میں جم جاتی ہے. باطل کا تذکرہ نہ کرو، جتنا تذکرہ کرو گے باطل اتنا دل میں جمے گا. باطل اتنا دل میں کیا کرے گا؟ گھر کرے گا. تو اب بچے ہمارے غیروں کے پاس ہے. اسی لیے جب ضروری ہے، آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہمارے گھروں کے اندر ان کے عقائد کی محنت ہونی چاہیے. عقائد کے تعلق سے اس پر کیا ہونی چاہیے؟ ان پر سوالات کیے جائے، ان کو سوالات کیے جائے. اللہ کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے، شہادت کے تعلق سے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے ان کے سامنے کیا کیا جائے؟ سوالات کیے جائے اور اس کے جوابات دیے جائے. یہ ضروری ہے.
ہمارے نسلوں کے ایمان کے لیے کیا ہے ضروری. اللہ نے جو ہے نا بچوں کو ایسے ہی صفت سے بنایا, النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر, بچپن کا یاد کیا ہوا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے. حجر کہتے پتھر کو, بچپن کا نقشہ کیا ہوا, بولو یہ پتھر کی لکیر, پتھر پہ جو کوئی چیز جب لکھی جاتی ہے نا, پتھر پہ پتھر سے جب لکھا جائے گا, پتھر پہ جب لوہے سے لکھا جائے, تراش کر لکھا جائے گا تو وہ چیزیں مٹتی. ایسے ہی بچپن کا یاد کیا ہوا کبھی مٹتا نہیں ہے. ایک ماں اپنے بچے کو لے کر بازار گئی, تقریباً 4 سے 5 سال کا بچہ تھا, بازار میں گم گیا. ماں الگ ہو گئی, بچہ الگ ہو گیا. ایک عیسائی کے ہاتھ لگ گیا, اس نے اس کو اپنے چرچ میں لے کر گیا اور بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو باہر نکلنے نہیں دیا. اس کے ذہن کو واش کیا, اس کے ذہن کو تبدیل کیا اور پوری طرح اس کو مکمل عیسائی بنا دیا. اور یہ اپنے بچپنے کو, اب 4 سال کا بچہ, اس کا کیا ذہن ہوتا ہے بولو, 4 سال کا بچہ ہے, اس پر محنت کی جا رہی ہے, پوری طرح وہ عیسائی بن گیا. جب وہ ٹرین ہو گیا نا اور اس کے پادری کو, اس کو استاد کو یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا شاگرد اپنے راستے سے بھٹکے گا نہیں, اپنے راستے سے ہٹے گا نہیں, اس کے بعد اس کو چرچ سے باہر نکلنے کی اجازت دی. حضرت باہر نکلے تو مسجد کی اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کے کانوں میں گری. فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ آواز تو میں بچپن میں سنتا تھا, یہ آواز تو میں بچپن میں سنتا تھا, میرے ابو مجھے مسجد میں لے جایا کرتے تھے اور میں یہ آواز سنتا تھا. یہ آواز اس کو کہاں لے گئی, مسجد لے گئی. جب مسجد میں گیا تو فوراً اس کو اپنا بچپنا یاد آیا اور اسی وقت توبہ طائب ہو کر کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو. 25 سال کے اس پادری کے محنت کو ایک اذان کے کلمے نے کیا کر دیا, ڈھیر کر دیا. 25 سال کی محنت. تو بچے کو معمولی نہ سمجھو, ان پر عقائد کے تعلق سے محنت کرنا بہت ضروری ہے. آج کے دور میں تو بے انتہا ضروری ہے. غیر سوشل میڈیا کو سہارا بنا کے بے انتہا محنت کر رہے ہیں. ہمیں کتنی کرنی چاہیے بولو, کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو عقائد کے معاملے میں تھوڑا بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے شریعت کے معاملے میں. تو یہ سورہ کافرون یہی بتاتی ہیں کہ ہمیں توحید میں کتنا توحید پرست ہونا چاہیے اور عقیدے میں ہمیں کتنا خالص ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت پڑھ کر سنائی, مشرکین مکہ سب کے سب نا امید ہو گئے. تب تک ان کو تھوڑی بہت امید تھی, آفر دیں گے تو مانیں گے اور ایسے ایسے ان کے سامنے لالچ دیں گے تو تھوڑا بہت تبدیل کریں گے, یہ امید تھی. جب یہ سورت نازل ہو گئی کہ ارے ابھی کیا, مستقبل میں کبھی بھی میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 8 میں مکہ المکرمہ کو فتح کیا, مکہ کو فتح کرنے کے بعد خانے کعبہ میں آئے, عصا مبارک اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا, چہرے پر عصا لگاتے بتوں کے 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. غیر لوگ کہتے ہیں آدھی ادھوری معلومات کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کعبہ یہ ہمارا ہے, تو جاؤ پھر وہاں کیا کرو, جاؤ وہاں. کہتے وہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھی کہ بھائی یہ مورتیاں نہیں رکھی ہوئی, تم نے مورتیاں رکھی ہیں. کعبہ تو پہلے کس نے بنایا ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین, سارے عالمین کے ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کے لیے جو بنایا گیا وہ کون سا ہے, کعبۃ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے حضرت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور یہ دعا پڑھتے جا رہے, ربنا تقبل منا, اے اللہ یہ جو عمل کر رہے ہیں ہمارے اس عمل کو کیا فرما, قبول فرما. اترانا نہیں, اللہ سے قبولیت مانگنا ہے.
اتنا بڑا عمل کر رہے اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے. اللہ نے قبول فرمائی اور ایسی قبول فرمائی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز اللہ نے کیا بنایا؟ کعبۃ اللہ کو بنایا اور اس کو اللہ کے گھر کا ٹائٹل لگا دیا. بیت اللہ جس کو کہتے اللہ کا گھر. کیسی قبولیت ہے بولو؟ جہاں جانے کے لیے ہر امیر و غریب، مرد عورت مسلمان چاہت رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. یہ قبولیت نہیں تو اور کیا ہے بولو؟ یہ قبولیت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی اور یہ اللہ کا گھر ہے. بعد میں چل کر عزا نامی ایک شخص نے اس کے اندر بتوں کو لا کے رکھ دیا، وہاں سے بتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو قبضہ تو تمہارا ہوا نا، تم نے کیا ہے، ورنہ پہلے کس کا گھر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے پیشانی پر عصا کو رکھتے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل تو آیا ہی کس کے لیے بولو؟ مٹنے کے لیے. باطل تو آیا ہی مٹنے کے لیے ہے اور حق آیا ہی غالب ہونے کے لیے. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اے اسلام کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون. میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو. میں نماز میں پڑھتے ہیں نا یہ سورت، ترجمہ یاد کر لو، بہت آسان ترجمہ ہے. جب پڑھیں گے یہ ترجمہ ذہن میں گھماؤ، پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز میں دل لگے گا. لا اعبد ما تعبدون. میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور تم اس کو نہیں پوچھتے، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. جب ان کا ترجمہ کریں گے نا، ان کے بتوں کے، تو پوجنے کا ترجمہ کریں گے. اور جب ہمارے عبادت کا ترجمہ کریں گے تو کس کا کریں گے؟ عبادت کا ترجمہ. لا اعبد ما تعبدون. میں اس کو نہیں پوچھتا جس کو تم پوچھتے ہو اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم. اور میں اس کو نہیں پوجوں گا، اور میں اس کو نہیں پوجوں گا. پہلے کیا جملہ تھا؟ میں اس کو نہیں پوچھتا، اور اس میں کیا ہے؟ میں اس کو نہیں پوجوں گا جس کو تم پوچھتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تمہارا دھرم تمہارے لیے، میرا مذہب ہمارا مذہب ہمارے لیے. اللہ رب العزت زندگی کے آخری سانس تک ایمان پر جمائے رکھے، باقی رکھے. جب آخری وقت آئے تو اللہ ایمان کے ساتھ بلا لے. ایک ضروری اعلان ہے. بیچ میں جو ہے نا بہت سارے حضرات ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 3 دن کی جماعتیں اگر کبھی بنتی ہوں تو بتا دینا. جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس وقت ترتیب نہیں بنتی، کیونکہ ایک اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے. مہینے میں ایک مرتبہ جماعت بن گئی، پھر اس کا ایک امیر بن گیا، پھر اس کا ایک رخ طے ہوا، پھر وہ نکل گئے. تو الحمدللہ ایک جماعت بن رہی ہے کل سے، سنیچر، اتوار اور پیر، 3 دن کی. جو حضرات جانا چاہتا ہے دعا کے بعد امیر صاحب کے پاس اپنا نام لکھا لیں، اور صبح میں فجر کو آتے وقت میں بوریا بستر اپنا بیگ ساتھ میں لے کر آ جائے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جزا اللہ عنا محمدا ما واہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.